بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، عبادات میں آج موضوع ہمارا ہوگا زکوٰۃ کی فضیلت و اہمیت۔ اس میں خواتین و حضرات اس موضوع کو سننے کے بعد اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ کو زکوٰۃ کی فضیلت و اہمیت کے بارے میں کافی کچھ معلوم ہو جائے گا۔ اس موضوع میں زکوٰۃ عشر کے معنی و مفہوم جان سکیں گے۔ خواتین و حضرات، زکوٰۃ ادا کرنے کے احکام کے ادا کے بارے میں واقفیت حاصل کر سکیں گے۔ یہ جان سکیں گے نصاب زکوٰۃ کیا ہے، کن اشیاء پر زکوٰۃ لازم اور کن چیزوں پر عشر لازم ہے، اور جان سکیں گے جو زکوٰۃ کے دینی، معاشی، معاشرتی فوائد کا جائزہ بھی لے کر اس کی اہمیت جان سکیں گے ہم۔ خواتین و حضرات، زکوٰۃ کی فرضیت، اہمیت و فضیلت کو بھی سمجھ سکیں گے اس موضوع کے اندر۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وعید اور نقصانات کو بھی سمجھ سکیں گے۔ زکوٰۃ کے مصارف بھی ہم اس موضوع میں جان سکیں گے۔ خواتین و حضرات، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ہم بتائیں گے زکوٰۃ کے بارے۔ زکوٰۃ اسلام کا اہم رکن ہے۔ قرآن مجید میں نماز کے ذکر کے ساتھ متعدد جگہ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے پاک ہونا۔ اصلاح میں انسان کے خاص مال میں مقرر شرح کے ساتھ معین حصہ معین مصارف میں خرچ کرنا زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ عشر کا لغوی معنی 10واں حصہ ہے۔ اصلاحات میں زرعی پیداوار کی زکوٰۃ کو عشر کہتے ہیں۔ زکوٰۃ اور عشر اہم ترین عبادات ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، سورۃ بقرہ ترجمہ: نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، زکوٰۃ ناداروں کی کفالت، دولت کی تقسیم کا عمل ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو دل اور روح کا میل کچیل صاف کرتی ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ کا مخلص بندہ بناتی ہے۔ خواتین و حضرات، اس میں جس مال کی زکوٰۃ ادا کی جائے، اللہ تعالیٰ نے اسے کئی گنا بڑھ کر دینے کا فیصلہ بھی کیا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی ایک مسلمان کے لیے آخرت کی نعمتوں کے حصول اور عذاب جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے، جس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، آپ نے سنا، زکوٰۃ کی ادائیگی ایک مسلمان کو یاد دلاتی ہے کہ جو دولت وہ کماتا ہے وہ حقیقت میں اس کی ملکیت نہیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کے بارے میں قرآن مجید میں وعید ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دیجیے۔ نصاب زکوٰۃ کے بارے میں خواتین و حضرات ہم آپ کو بتائیں گے۔ مال کی کم از کم مقدار جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اسے نصاب کہتے ہیں۔ سونا، چاندی، نقدی مال، تجارت اور مویشیوں پر متعین شرائط اور شرح کے ساتھ زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے۔ اسی طرح خواتین و حضرات، اگر زمین کو کاشت کرنے میں کاشتکار کی زیادہ محنت نہ لگے، مثلاً بارش یا نہر وغیرہ سے سیراب ہو، تو اس پر عشر کی پیداوار کا 10واں حصہ۔ اور اگر کاشتکار کو زکوٰۃ و محنت، مثلاً کنواں یا ٹیول وغیرہ سے سیراب کرنا پڑے، تو پیداوار کا 20واں حصہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ زرعی پیداوار کی زکوٰۃ عشر کی صورتوں میں ادا کرنے کا حکم ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الانعام میں، ترجمہ: اس کے
پھل میں سے کھاؤ، جب وہ پھل لائے اس کی کٹائی کے دن اس کا حق ادا کرو۔ مصارف زکوٰۃ۔ مصارف زکوٰۃ سے مراد مدت اور لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے گئے ہیں۔ ترجمہ سورۃ توبہ میں ہے، بے شک زکوٰۃ صرف فقراء، مساکین اور اس کی تحصیل و تقسیم با معمور کارکن ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، غلاموں کی آزادی میں ہو، قرض داروں اور اللہ کی راہ میں مسافروں کے لیے ہے۔ زکوٰۃ کے دینی، معاشرتی اور معاشرتی فوائد۔ ناظرین، موضوع لمبا ہو رہا ہے، آپ کو اس میں بتاتے جائیں۔ زکوٰۃ سے بہت سے معاشی اور معاشرتی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ یہ فوائد انفرادی اور اجتماعی سطح پر حاصل ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے والے شخص کے اندر بخل ختم ہوتا ہے، سخاوت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ کا مقصد مالدار لوگوں کے نقوص کو حرص طمع کی گندگی سے پاک کرنا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے معاشرے میں غربت کم ہوتی ہے۔ غریب لوگوں کے دلوں میں مالدار کے بارے میں پایا جانے والا غصہ، حسد، کینہ دور ہو جاتا ہے۔ جس مال کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے وہ مال پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند ہو جاتا ہے۔ سماج میں بھی ہر دل عزیز ہوتا ہے، اس کے مال میں برکت اور اضافہ ہوتا ہے، جبکہ وہ مال جو اس نے غربا اور مستحقین کو دیا ہے اللہ تعالیٰ اسے بڑھاتا ہے اور ذخیرہ آخرت بنا دیتا ہے۔ خواتین و حضرات، میرا موضوع یہیں ختم ہوا۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو میرا موضوع اچھا لگے، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔